السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ سے 3 اہم خبریں شیئر کریں گے۔ اگر آپ سعودی عربیہ میں مقیم ایک غیر ملکی ہے تو دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازم لاست تک، کیونکہ یہ 3 خبریں آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بنا زیادہ باتیں کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو چھوٹی سی یاد دہانی کرائے کہ ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سفی نیوز کو جوائن کرنا نہ بولے، لائک اور سبسکرائب کے شکل میں۔ اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ اب چلیے بنا زیادہ باتیں کیے ہوئے ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہ 3 اہم خبریں شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی نمبر پر خبر جوازات سے آئی ہوئی ہے۔ جوازات نے کہا ہے کہ اپنا اور اپنے اہل خانے کی جو فنگر پرنٹس ہے وہ جوازات میں ضرور جمع کرائے۔ اگر آپ اپنا اور اپنے اہل خانے کی فنگر پرنٹ جمع نہیں کراتے تو حکومت کی طرف سے آپ کو بلاک کیا جائے گا، اور پھر آپ جوازات سے کوئی بھی کام نہیں کرا سکیں گے، اور شاید جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی نہیں چلے گا۔ مطلب حکومت کی طرف سے جتنا سسٹم آپ کا چل رہا ہے، حکومتی کام آپ کے لیے بلاک ہو جائیں گے، پھر آپ کام کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نہ ہی خروج عودہ لے سکیں گے، کچھ بھی نہیں لے سکیں گے۔ ایک بار پھر شارٹ کٹ میں بتاتا چلوں کہ یہ جوازات کی طرف سے ایک چھوٹا سا وارننگ ہے ان غیر ملکی بھائیوں کے لیے جو سعودی عربیہ میں اپنے فیملیز کو لائے ہوئے ہیں۔ انہوں کو جو ہے نا چھوٹا سا وارننگ دیا ہے کہ اپنے بچوں کا اور اپنے اہل خانہ کا جو فنگر پرنٹس ہے وہ ضرور جمع کرائے۔ اگر آپ جمع نہیں کراتے تو آپ بلاک ہو جائیں گے، مطلب پھر آپ جوازات سے کسی قسم کی سہولت نہیں لے پائیں گے۔ تو اگر آپ کے ساتھ سعودی عربیہ میں فیملی رہتی ہے اور آپ نے ابھی تک فنگر پرنٹ جمع نہیں کرائے تو ضرور کرا دے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کچھ مشکل آگے جا کے کھڑی ہو جائے۔ بڑھتے ہیں ہماری دوسری نمبر خبر کی طرف۔ ہمارا دوسرا خبر تھوڑا سا خوشخبری ہے، وہ ایک چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ آئندہ برسوں میں کوئی ٹیکس یا فیس نہیں لگے گی۔ جی ہاں ناظرین، سعودی وزیر خزانہ محمد الجدنان نے کہا ہے کہ پوری طرح اور ہر پہلو سے نتائج کا جائزہ لے جانے تک آئندہ برسوں کے دوران کوئی فیس یا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ خبر آئی ہوئی ہے، یہ کافی بڑی خبر ہے، لیکن شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک قسم کی خوشخبری ہے۔ یہاں پر وزیر خزانہ نے محمد الجدنان نے کہا ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران کوئی فیس یا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، کوئی نیا ٹیکس مطلب اقامہ ٹیکس یا پھر فیملی ٹیکس، ایسا کچھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ سال 2020 میں بھی کوئی ایسا مطلب بڑا دوسرا نیا والا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، اس سے آگے سالوں میں بھی شاید نہ لگ جائے۔ تو ناظرین، اس سے تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جا کے کوئی دوسری ٹیکس یا پھر فیس کا مشکل کڑی ہونے والے نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں ہمارے تیسری نمبر خبر کی طرف۔ ہمارا تیسری نمبر پر خبر جو ہے وہ ہے وزارت الحج و عمرہ سے۔ وزارت الحج و عمرہ نے عمرہ زائرین کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ سعودی وزیر حج ڈاکٹر محمد صالح بنتن اور التوانیہ انشورنس کمپنی کے چیئرمین سلیمان الحمید نے ہیلتھ انشورنس معاہدے پر دستخط کر دیا ہے۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بنتن کے مطابق عمرہ زائرین کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی کر دیا گیا ہے۔ عمرے پر باہر سے آنے والوں کو زیادہ بہتر صحت خدمات فراہم کی جا سکے گی۔ تو جی ہاں ناظرین، انہوں نے عمرہ پر آنے والوں کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی قرار دے دیا ہے۔ اب جتنے بھی عمرہ پر زائرین آئیں گے انہوں کو جو ہے نا میڈیکل انشورنس لازمی بنانا پڑے گا۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ اپنے لیے عمرہ کی ویزا لیتے ہیں کسی ایجنٹ سے تو وہ آپ کا کام وہ سارا وہی کر دیتا ہے، کسی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے اوپر الگ سا ویڈیو نہیں بنایا، کیونکہ یہ لوگ جو بھی کریں گے یہ سب جو ہے نا ویزے کے ساتھ آپ کو لگیں گے۔ آپ کو کوئی ایسے نہیں بھیجے گا وہاں سے، چاہے آپ پاکستان سے آ رہے ہو یا پھر انڈیا سے۔ جب بھی آپ کسی ایجنسی سے یا پھر کسی ایجنٹ سے ویزا لگاؤ گے تو وہ آپ کا پورا مکمل سامان کلیئر کر کے آپ کو دے گا۔ آپ نے اسی لیے ٹینشن نہیں لینا ہے کہ کہاں سے ہم لوگ انشورنس کرائیں گے یا پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، یہ تھی 3 اہم خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔